الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ناظرین، فضائل سید المرسلین کے اس پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل حمیدہ اور محاسن محمودہ جن کو قرآن بیان کرتا ہے، جو ایسی چیزوں پر مشتمل ہے جو انسانیت کے لیے سراپا بھلائی، خیر خواہی اور اس کے لیے ضروری ہے۔ ناظرین، آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت کا تذکرہ اس آیت کریمہ سے، جو آیت کریمہ کئی فضائل اور کئی اوصاف پر مشتمل ہے، ایک فضیلت کا تذکرہ ہم کرتے ہیں، اور وہ ہے حکمت اور دانائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکمت و دانائی اس صفت سے اتنا کچھ حصہ عطا فرمایا تھا کہ جو کسی کو نہیں دیا۔ بڑے بڑے حکیم، بڑے بڑے دانا و دانشور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فضیلتوں کا نہ صرف اعتراف کرتے ہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواقف اور آپ کے ارشادات کے سامنے سر دھنتے ہیں۔ حکمت دراصل ایک ایسی صفت کا نام ہے، اگر کسی آدمی کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو اس آدمی کو سلیقہ آ جاتا ہے اس بات کا کون سی بات کس سے کہنا ہے، کس انداز سے کہنا ہے، کس قدر کہنا ہے اور کب کہنا ہے۔ جو بات کہی جائے اس کا اثر ہو، سننے والا اس کا اثر قبول کرے، اس کے اندر بہتر تبدیلی پیدا ہو، اور جو بات مطلوب و مقصود ہے وہ بات حاصل ہو جائے۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا حکمت و دانائی سے بھری ہوئی ہے۔ بڑے بڑے دشوار مراحل میں، بڑی بڑی مشکلات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الجھے ہوئے نہایت پیچیدہ مسائل کو اپنے ناخن حکمت سے یوں حل فرمایا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ بہت سارے لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ کیسے حل ہوگا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی دشواری کے محض حکمت و دانائی کی بنیاد پر ان کو یوں حل فرمایا کہ دنیا انگشت بدندہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کے 3 صحابی آپ کے گھر جاتے ہیں ازواج مطہرات سے یہ پوچھنے کے لیے کہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم رات و دن میں کس قدر عبادت کرتے ہیں، معمولات آپ کے کیا ہیں دن کو اور رات کو۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات دیکھنے کے بعد ہم اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے، ہم بھی اتنی ہی عبادت، اتنی ہی فکر، کوشش، ذکر الہی، تسبیحات، تحلیلات، یہ ساری چیزیں کریں گے۔ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات شب و روز کے معلوم کیے، جو تفصیلات ان کے سامنے رکھی گئیں فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا، ان لوگوں نے سننے کے بعد محسوس کیا کہ یہ تو بہت کم ہے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ کم عمل کرتے ہیں کیونکہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ کو ضرورت کیا ہے عمل کی؟ راتوں کو جاگیں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، تسبیحات، تحلیلات یا روزے کی کثرت، یہ ساری چیزیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس لیے کم کرتے ہیں کہ آپ بخشے بخشائے، آپ کو ضرورت ہے نہیں، لیکن ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار و معصیت کار ہیں، ہمیں تو کرنا پڑے گی، تو ہم اس سے زیادہ کریں گے۔ وہیں پر ایک صاحب نے اعلان کیا کہ آج سے ساری رات نماز پڑھا کریں گے۔ دوسرے صاحب نے اعلان کیا آج کے بعد سے ہر دن روزہ رکھیں گے۔ تیسرے صاحب نے کہا کہ در حقیقت عبادات سے روکنے والی جو چیز ہے وہ یہ بیوی بچوں کا جھمیلا ہے، لہذا آج سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہمارا، بیوی بچوں کے جھنجٹ میں نہیں پڑیں گے۔ یہ کہا اور کہنے کے بعد وہاں سے اپنے اپنے راستے ہو لیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ تشریف لائے گھر، بتلایا گیا آپ کے 3 صحابی آئے تھے، ان حضرات نے آپ کے معمولات شب و روز معلوم کیے۔ ہم نے بتلایا رات کو اتنی عبادت کرتے ہیں، دن میں اتنی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سننے کے بعد ان لوگوں نے آپ کی اس عبادت کو رات و دن کی بہت معمولی خیال کیا، یہ سوچا کہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں اس لیے زیادہ عبادت نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم تو گنہگار ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ آپ کا کام تو چل جائے گا لیکن ہمارا کام کیسے چلے گا؟ لہذا ایک صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ رات بھر نماز پڑھا کریں گے، دوسرے صاحب نے اعلان کیا ہے کہ دن بھر روزہ رکھا کریں گے، تیسرے صاحب نے کہا کہ بیوی بچوں کا جھنجٹ نہیں پالیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ کو بڑا تعجب ہوا، آپ کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ میرے صحابہ بھی شاید اسی راستے پر جانے کی کوشش کر رہے ہیں جس راستے پر جا کر پہلی امتیں ہلاکت و بربادی کا شکار ہوئیں، شیطان کے چنگل میں پھنس گئیں۔ یہ اپنے نبی کے راستے، طریقے اور سنت سے جدا ہو کر منمانی طریقے سے عبادت کی کوشش، اس کے نئے نئے طریقے، نئی نئی صورتیں نکال رہے ہیں۔ فوراً آپ مسجد میں گئے، اعلان کروایا سارے لوگوں کو جمع کرو۔ لوگ جمع ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا۔ دیکھیے ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کون کون لوگ آپ کے گھر گئے تھے اور کس کس نے کیا کیا اعلان کیا ہے۔ آپ چاہتے سارے لوگوں کو اکٹھا نہ کرتے، انہی 3 آدمیوں کو بلوا لیتے، اکٹھا بلواتے یا الگ الگ بلوا کے سمجھا دیتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو معمولی نہیں سمجھا، بہت اہمیت دی۔ آپ نے مانا کہ آج ان 3 نے یہ بات کی ہے، کل کو کچھ اور بھی کھڑے ہو جائیں گے ایسی باتیں کہنے کے لیے۔ لہذا دین کی صحیح بات، صحیح فہم، صحیح منہج، صحیح طریقہ جو اللہ رب العزت کو پسند ہے اور مرغوب ہے، وہ سارے لوگوں کے سامنے کہنا ضروری ہے۔ اس لیے سارے لوگوں کو جمع کروایا۔ لیکن دیکھیے حکمت اور دانائی، آپ جانتے تھے کس کس نے کہا ہے؟ بجائے اس کے کہ آپ نام لیں کہ لوگوں آپ لوگوں کو معلوم ہے فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، یہ نہ کہہ کر، ان کے نام اجاگر نہ کر کے آپ نے ایک عام پیغام دیا۔ لوگوں، ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، کیا ہوا ہے لوگوں کو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایسا کہہ رہا ہے، کوئی ویسا کہہ رہا ہے۔ باتیں آپ نے وہ دہرائیں لیکن نام نہیں لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام لینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ نام لے کر ان صحابہ کرام کو دیگر لوگوں کی نظر میں نکو بنانا مقصود نہیں تھا۔ دین کی جو بات آپ پہنچانا چاہتے تھے سارے لوگوں کو، وہ بغیر نام لیے بھی پہنچ سکتی تھی، اس لیے نام نہیں لیا۔ جمع سارے لوگوں کو اس لیے کیا کہ صرف 3 آدمیوں کا معاملہ نہیں تھا، یہ مسئلہ امت کے سامنے رکھنے کی ضرورت تھی کہ امت نبی سے آگے بڑھ کر فائدہ حاصل نہیں کر سکتی۔ امت کے لیے ضروری ہے کہ نبی کے نقش قدم پر چلے، پیچھے پیچھے چلے۔ نبی آگے جائیں، امت پیچھے چلے، تو نبی کی امت کی نجات ہے
اور امت نے اگر نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی کسی جذبے کے تحت، عبادت کے، ریاضت کے، اللہ کی خوشنودی کے، یا کسی بھی نیت کے تحت نبی سے الگ ہو کر، بے نیاز ہو کر، آپ کی سنتوں سے بے نیاز ہو کر کچھ کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا۔ لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، میں راتوں کو نماز پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، میری بیویاں بھی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، یہی میری سنت ہے۔ ناظرین، یہاں ہم رکیں گے ایک وقفے کے لیے، پھر ملتے ہیں اس حدیث کی بقیہ تفصیلات کے لیے بریک کے بعد۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے فضائل سید المرسلین میں۔ ناظرین، ہم بریک سے پہلے یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر فرما رہے تھے کہ آپ نے صحابہ کرام کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے وعظ فرمایا اور اس میں اس بات کا اعلان کیا۔ کچھ لوگ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں، وہ جان لیں میں راتوں کو جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، نہیں بھی رکھتا، میرے بیوی بچے بھی ہیں، اور یہی میری سنت ہے۔ راتوں کو میں جاگوں، نماز پڑھوں، سوؤں، دن کو روزہ رکھوں، کبھی نہ بھی رکھوں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کروں اور اللہ کے حقوق بھی ادا کروں، یہی میری سنت ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اس بات کو کان کھول کر سن لو، جس آدمی نے میری سنت سے اعراض کیا، میری سنت سے ہٹا، اس کو کمتر جانا، میری سنت کو اپنے لیے کافی نہ سمجھا، فلیس منی، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ مجھ سے نہیں، میں اس سے نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام، دین کی ایک سمجھ، دین کا ایک سلیقہ، ایک بہت بڑا قاعدہ متعین فرما دیا، بیان کر دیا۔ بھلائی امت کی، بہتری امت کی، نجات امت کی، کامیابی امت کی، جنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے اور طریقے پر چلنے سے ملے گی۔ کوئی آدمی اپنے طور پر متعین کر لے کہ ہر دن میں روزہ رکھوں گا، اس سے بہت میرا ثواب بڑھ جائے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اگرچہ روزہ رکھنا ایک بہت بڑی عبادت ہے لیکن سنت کے خلاف ہے، یہ روزہ بیکار۔ ایک آدمی رات بھر سوئے نہیں، نماز پڑھتا رہے، ایک ٹنگ پر کھڑے ہو کر ہو ہلا کرتا رہے، وہ سوچتا رہے کہ میں بہت عبادت کر رہا ہوں، تسبیحات پڑھ رہا ہوں، تحلیلات کر رہا ہوں، رات بھر نماز پڑھتا ہوں، سوتا نہیں ہوں، بڑا کام کر رہا ہوں، سنت کے خلاف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نماز پڑھی، ریاضتیں کی، اتنی محنتیں اور کوششیں کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے علاقہ اور تعلق کٹ گیا۔ کیا پایا اس نے؟ بیوی بچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، آپ ان کے حقوق ادا کرتے تھے، یہی سنت رسول ہے۔ اب کوئی آدمی بیوی بچوں کو چھوڑ کر ان سے علیحدہ ہو کر یہ چاہتا ہے میں زیادہ عبادت کر کے زیادہ مرتبہ کما لوں گا، ناممکن ہے۔ سنت رسول کے بغیر کسی آدمی کو نہ مقام ملے گا، نہ مرتبہ ملے گا، درجہ ملے گا، نہ جنت ملے گی، نہ کامیابی ملے گی۔ حکمت اور دانائی ملاحظہ کرو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے فساد کو روکنے کے لیے، لوگوں کا مزاج درست کرنے کے لیے کتنے بہتر انداز میں ایک بات کہہ دی۔ میں روزہ رکھتا ہوں، نہیں رکھتا، رات کو سوتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، بیوی بچے بھی رکھتا ہوں، ان کے حق بھی ادا کرتا ہوں، یہی میری سنت ہے۔ اور جو میری سنت سے الگ ہو جاتا ہے، اس سے اعراض کرتا ہے، اس سے روگردانی کرتا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان لوگوں کا نام لیے بغیر، صحابہ کرام میں ان کی پگڑی اچھالے بغیر، ان کی عزت نیلام کیے بغیر آپ نے ایک بڑے فساد کو روک دیا۔ آج ہمارے زمانے میں اگر ایسا کوئی ہو جائے تو ہمارے کتنے خطیب ایسے ہیں جو ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کسی کی بھی پگڑی اچھال دیتے ہیں، کسی کی بھی عزت سے کھلواڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے انداز سے کہتے ہیں کہ نام نہ بھی لیں
تو لوگوں کو احساس ہو جائے کہ فلاں صاحب نے ایسی بات کہی ہے۔ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ حکمت اور دانائی کی، اور ہر ایک چیز میں حکمت اور دانائی۔ حضرت عمر ابن ابو سلمہ بیان کرتے ہیں، وہ چھوٹے تھے، ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کا اتفاق ہوا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ وہ کھانے میں جو سلیقہ اور طریقہ ہے کھانے کا وہ نہیں اپنا رہے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ڈونگا آیا تو اچھی اچھی بوٹیاں اس میں سے چن کر اپنے پلیٹ میں رکھ لی، کوئی اور چیز آئی زیادہ نکال کے اپنے آگے رکھ لیا، چاہے دوسرے کو ملے نہ ملے، چاہے اتنا کھایا نہ جائے، لیکن ایسا کرتے رہتے ہیں لوگ۔ ان کو دیکھا کہ وہ ہاتھ ڈال رہے ہیں سارے کھانے میں، ایک ہی سینی میں کھا رہے ہیں تو ادھر ادھر ہاتھ بڑھا رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے 3 لفظوں میں آداب طعام بیان فرما دیے۔ فرمایا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے غلام، اے بچے سنو، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جو تمہارے قریب ہے حصہ وہیں سے کھاؤ۔ دیکھیے 3 آداب طعام کی اگر آپ غور کریں گے تو تقریباً پورے آداب طعام آپ نے بیان کر دیے جو ضروری تھے۔ بغیر بسم اللہ کے اگر آدمی کھانا کھاتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیگر احادیث کی روشنی میں اس کے ساتھ شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ہیں جو سکم شیر نہیں ہوتے، ہمیشہ بھوکے اٹھتے ہیں، کتنا ہی کھا لیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا ان کا۔ ایک صاحب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے اس کی شکایت کی تو آپ نے ان کو یہی طریقہ بتلایا کہ بسم اللہ کہہ کر کھایا کرو، اس طرح سے بیٹھ کے کھایا کرو، ساتھ میں مل کر کھایا کرو۔ آدمی جتنا کچھ اس کے پاس کھانے کا سامان ہے اس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے اور بچ رہے، اسی کا نام برکت ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جتنا ہے اتنا بھی سب کھا لیا اور پیٹ اب بھی خالی ہے اور مزید ان کو چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے فرمایا بسم اللہ کہہ کر کھایا کرو، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ گے تو کبھی شیطان تمہارے ساتھ شریک نہیں ہوگا، اور جتنا بھی کھانا ہوگا تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ دوسرا ادب بتلایا، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ۔ جس ہاتھ سے غلاظت صاف کرتے ہو اور دوسرے کام کرتے ہو اس ہاتھ کو کھانے میں مت لگاؤ۔ ہاں اس سے آپ کوئی چیز پکڑ سکتے ہو لیکن کھانے کے لیے دائیں ہاتھ ہی کا استعمال کرو۔ پھر تیسرا ادب بتلایا کہ جو تمہارے آگے ہے وہیں سے کھاؤ۔ مان لو تمہارے آگے جو چاول رکھے ہوئے ہیں اور اس پر کوئی سالن ڈلا ہوا ہے، کوئی بوٹی آپ سے دور رکھی ہوئی کسی اور آدمی کے آگے یا سامنے ہے، تم اپنی جلدی سے کھا کے ادھر ہاتھ بڑھاؤ تو یہ بڑی بد تہذیبی کی بات ہے، یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے منع کیا ہے، اور ان 3 لفظوں میں گویا کہ رسول اکرم نے ان کو پورے آداب طعام کی تعلیم دے دی، اور کتنی حکمت کے ساتھ، کتنی دانائی کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ نہیں کہا کہ کیا بد تہذیبی کر رہے ہو۔ جیسے آج ہمارے سامنے اگر اس طرح سے کوئی بچہ کرے تو ہم پہلے اس کو خوب ڈانٹیں گے، بے وقوف ہو، شیطان ہو، یہ ہو وہ، پھر اس کے بعد کہیں گے ایسا کرو۔ لیکن رسول اکرم نے نہایت نرمی سے، آہستگی سے ان کو بتلا دیا ایسا کرو، ایسا مت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتلانے کا اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا کہ وہ اس وقت بچے تھے، خود انہوں نے اس پر عمل کیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو انہوں نے بڑے ہونے کے بعد
دوسرے لوگوں کو روایت کیا، اور آج ہم تک انہی کے واسطے سے یہ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ رہی ہے۔ تو آپ حکمت اور دانائی کے اس وقت اس بچے کو یہ بات کہنا مناسب ہے اور کہنا چاہیے، اور کیا کیا کہنا چاہیے وہ بھی سب بتلا دیا۔ وہ کھا رہے تھے دوسرے کے آگے سے، تو یہ بھی ممکن تھا کہ آپ یہی کہہ دیں کہ اپنے آگے سے کھاؤ، لیکن آپ نے یہ دیکھ کر کہ جو یہ نہیں جانتا کہ اپنے آگے سے کھانا چاہیے کہ دوسرے کے آگے سے کھانا چاہیے، وہ شاید بسم اللہ پڑھنا بھی نہ جانتا ہو، وہ یہ بھی نہ جانتا ہو، اور اس کو معلوم نہ ہو کہ دائیں ہاتھ سے ہی کھانا چاہیے، بائیں سے نہیں کھانا چاہیے۔ آپ نے تینوں ضروری باتیں ان کو بتلا دیں، اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کا یہ اثر ہوا کہ زندگی بھر کے لیے انہوں نے اس کو گانٹھ میں باندھ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی زبان سے نہیں، صرف اشارے سے، ہاتھ سے کوئی چیز بتلا دیا کرتے تھے، یہ کرو یہ مت کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوتے ہیں حضرت فضل ابن عباس، چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس کے بیٹے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، سفر حج کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ ایک جگہ ایک دوسرا قافلہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے سے آ کر ملتا ہے۔ اس قافلے میں ایک خاتون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتی ہے۔ خاتون جوان ہے، خوشرو، حضرت فضل کی نظر اس کے اوپر پڑتی ہے اور وہ اس کو ٹکٹکی لگا کر دیکھتے ہیں۔ وہ خاتون بھی ان کی طرف نظر بھر کے دیکھتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر گھمایا، زبان سے کچھ نہیں کہا، لیکن جو مقصود تھا آپ کو وہ آپ نے پورا کر دیا۔ اس خاتون کی نظر الگ ہو جائے، ان کی نظر الگ ہو جائے، اور اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، لیکن نہایت حکمت کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ کا بڑا حصہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ اس کو ہم اختیار کریں اور اپنی زندگی میں جاری کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔